معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز سامعین، محترم سامعین، آج کی خوشی کی تاریخ پر امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر تمام امت مسلمہ کو اور تمام جہان کے شریفت النفس جو رکھتے ہیں ان تمام انسانوں کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ آج جو عالمیہ ہے اس جہان کا، ہر طرف خونریزیاں ہو رہی ہے۔ اللہ 14 معصومین علیہ السلام کے طفیل میں، ان کے صدقے میں ہر طرف امن و امان قائم ہو اور دائم رہے۔ بات یہاں میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں کہ بہت دنوں سے مسلسل ہم نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، اور آج بیان جاری کر رہا ہوں۔ 46 عام الفیل میں اور 611 عیسوی، بعض روایت میں 14 عیسوی بھی ہے، بی بی فاطمہ زہرا کی 20 جمادی الثانی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ ہم نے ایک بیان جاری کیا جس میں ہم نے 614 عیسوی تو کہا ہے، مگر اس میں عام الفیل نہیں کہا بلکہ 11 ہجری کہہ دیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ تاریخ کے اعتبار سے اس زمانے میں عام الفیل چل رہا ہے جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور یہ آج کی تاریخ 3 شعبان کی ہے۔ آج بڑی خوشی کی تاریخ ہے جس میں ولادت بسعادت امام حسین علیہ السلام کی 3 شعبان، یعنی آج وہ شب آنے والی ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کی 3 شعبان کو ولادت بسعادت ہوتی ہے، اور آج پوری دنیا میں جشن ہی جشن ہے، کیونکہ یہ آپ بارہا جانتے ہیں کہ ان کے لیے قصیدہ کہا تھا خواجہ معین الدین چشتی نے: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست، حقا کا بنا لا الہ است حسین۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد یہ میں بتانا چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ ہر اعتبار سے جس بھی ملک میں بادشاہ کو جو کہا جاتا ہے، امام مظلوم کی شان میں خواجہ معین الدین چشتی نے بیان کیا ہے کہ حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور دین است حسین بھی ہیں اور دی پناہ است حسین بھی ہیں۔ یہی دین ہے، اور دین پوری کائنات دین میں ہے، اور دین امام حسین کی پناہ میں ہے۔ اس لیے میں نے اس قصیدے کو پڑھا۔ چنانچہ یہ قابل غور مسئلہ ہے، آج جہان کا یہ عالمیہ ہے کہ ہر طرح کا جینے کا سلیقہ امام حسین نے بتایا، ادب و احترام بھی بتایا۔ ادب کی سیڑھی یہ نہیں ہے کہ صرف سر نگو کر کے سلام کر کے ادب کر لو، بلکہ جس سے محبت ہو اس بزرگ میں جو چیزیں ہوتی ہے بری اور اچھی، آپ اسے نہ دیکھیں، کم از کم یہ دیکھیں کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے نہیں جس میں کمی اور ذاتی نہ ہو، لیکن جس سے آپ کو پیغام مل جائے، میسج مل جائے، اس چیز کو آپ
عمل کرنے کی کوشش کریے۔ بزرگ کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کو 14 معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ایک بیٹے کا باپ کے لیے کوئی حق نہیں بنتا درس دینے کے لیے، اور ایک باپ کو یہ حق نہیں ہوتا کہ بے تعلیم بچے کو رکھے، اچھا نام نہ رکھے، یا اس پر نگاہ نہ رکھے، اس کی ذمہ داریوں سے بے خبر رہے۔ تمام وہ جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی وہ پورا کرے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کا نام علی رکھا۔ اس میں سب سے بڑا جو بڑی بات ہے یہ سوچنے اور سمجھنے کی جگہ ہے، غور کرنے کی، کہ ہر وہ کام امام حسین انجام دے رہے تھے جو نانا کو پسند تھا۔ تو نانا اور دادا کی سنت پہ عمل کرنے والا پوتا اور نواسا امام مظلوم علیہ السلام ہے، کہ نانا کو علی بہت پسند تھے اور نانا اللہ کو بہت پسند تھے، تو اس لیے جو رسول جس چیز کو پسند کریں اسے رسول کا نواسا بھی پسند کرے گا۔ تو اگر 1000 بیٹے بھی ہوتے تو سب کا نام علی رکھتے، جس میں سے ایک علی۔ اتنی بڑی خوشی کبھی نہیں ان کے گھر میں جشن منایا گیا جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی۔ ولادت بس عادت پر جو کچھ بہن نے مانگا، سب سے عزیز اولاد ہوتی ہے لیکن اس کو نیک میں دے دیا۔ بہن بھی اس طرح کی ہو کہ جو کربلا میں جب وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو فدیہ کر دیا، قربان کر دیا۔ تو اب یہ واقعہ یہ ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی تو ان کے ہاں فرشتے بھی مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور آپ کا سنا ہوا بارہا ہے کہ فطرس کو بالوں پر ان کے جھولے سے مس کرنے سے عطا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک خوشی ہے۔ ان کی ولادت بسعادت پہ دوہری خوشیاں ہے، اور تعزیت بھی پیش کیا ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ ایک غیر معروف طبقے میں فطرس پڑا ہوا تھا، پر جل چکے تھے۔ اب ایک پر جلا تھا کہ 2 پر جلا تھا، سوال یہ تھا کہ پر جل گیا تھا اس کا یا چھین لیا گیا تھا، جو بھی آپ سمجھیں۔ ایک لمحہ حکم کی دیری ہونے کی وجہ سے پروردگار کی، تو فطرس کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اور جب ان کی برادری جو ہے اسی جشن کے موقع پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے مولائے کائنات کے گھر، یا کہہ لوں اپنے رسول کے در پر مبارکباد پیش کرنے آ رہے ہیں، بیوی کے گھر پہ در پہ آ رہے ہیں، بڑی مرتبہ والی ان کی ماں، تو چنانچہ فطرس نے دیکھا کہ میری برادری کا سفر کہاں ہو رہا ہے۔ سید الملائکہ سے گفتگو ہوئی، اور فطرس نے اب ایک لمحے کے لیے ہی سوچا تھا کہ کاش میرے بھی بالوں پر ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ فضا میں بھی اڑ کے اور اس در پہ جاتے جس در سے دنیا کو سب کچھ ملتا ہے۔ سوچا ہی تھا کہ خواہشات دل میں آئی اور اللہ کا حکم ہو گیا سید الملائکہ کو اسے اپنے ساتھ لے لو۔ جس نے دل میں ذرا سا اگر امام مظلوم کی محبت کو ایک لمحے کے لیے ظاہر کیا، اللہ اسے کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ تو آئیے ان کی بارگاہ میں اب جب فطرس کو لے کے چلے اور جھولے سے امام حسین کے مس کیا گیا،
اور فطرس کو بالوں پر مل گیا اور پھر اڑ کر کے آزمایا کہ اسی طرح سے تھا، اس سے بہتر عطا ہوا۔ تو تعزیت اور تہنیت یہی وہ امام ہیں جن کے ولادت کے موقع پہ دونوں فرشتوں نے پیش کیا، لیکن دوہری تہنیت پیش کی گئی۔ ایک تو مولود کے آنے کی، امام کے آمد کی، اور دوسری وہ مبارکباد جو فطرس کو پر عطا ہوا۔ تو دوہری مبارکباد یعنی دوہری تہنیت پیش کی گئی۔ صرف تعزیت چلتے چلتے بھی پیش کر دیا، اس لیے تعزیت کی اللہ نے اپنے فرشتوں سے ساری بات، اس کے پہلے بھی کربلا کا واقعہ عالم ارواح میں وعدہ ہو چکا ہے، لہذا اس کی بھی خبر کرتے گئے کہ ایک دن یہی کربلا میں قربانی پیش کرے گا۔ تو یہ وہ امام ہیں جس کا جشن آج پوری کائنات میں منایا جا رہا ہے۔ تو یہ لو سنو ہم الفت شہ میں کہاں تک آ گئے، لوٹنا مشکل جہاں سے ہے وہاں تک آ گئے، اور مدح کرتے کرتے لو سنو ہم الفت شہ میں کہاں تک آ گئے، لوٹنا مشکل جہاں سے ہے وہاں تک آ گئے، اور مدح کرتے کرتے ہم زمین پہ رہنے والے آسماں تک آ گئے۔ اور یہ انظار سیتا پوری کا اشعار ہے کہ لو سنو ہم الفت شہ میں کہاں تک آ گئے، لوٹنا مشکل جہاں سے ہے وہاں تک آ گئے، ہم زمین پہ رہنے والے آسماں پہ آ گئے، کہ شور ماتم سے ہوا جو بند دروازہ، کوئی ایسا لگتا ہے کہ قاتل کے مکان تک آ گئے۔ اور تم کو جنت مل تو جائے گی مگر ایک شرط ہے، تم وہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں تک آگے۔ بہت اشعار ہیں، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو لیجئے، ہے مرتبہ بلند و رتبہ حسین کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا، دل میں آرزو ہے کہ جاؤں میں کربلا، دیکھوں میں اپنی آنکھوں سے روضہ حسین کا۔ فطرس کو بالوں پر ملے حرکے بنے نصیب، فطرس طواف کرتا ہے روضہ حسین کا، راہی کو 7 بیٹے عطا شاہ نے کیا، اللہ کو پسند ہے منشا حسین کا، لیکن قضا نماز کو ہرگز نہ کیجیو، عاشور کو وہ یاد ہے سجدہ حسین کا، ہے مرتبہ بلند و رتبہ حسین کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا، دل میں آرزو ہے کہ جاؤں میں کربلا، دیکھوں میں اپنی آنکھوں سے روضہ حسین کا۔ فطرس کو بالوں پر ملے حرکے بنے نصیب، اللہ کو پسند ہے، فطرس طواف کرتا ہے روضہ حسین کا، راہب کو 7 بیٹے عطا شاہ نے کیا، اللہ کو پسند ہے یہ منشا حسین کا، لیکن قضا نماز کو ہرگز نہ کیجیے، عاشور کو وہ یاد ہے سجدہ حسین کا۔ آئیے آپ کی زحمت کو اور اسی اشعار کے ساتھ تمام کر رہا ہوں اپنے بیان کو، اور ہم سب محمد وآل محمد پہ درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔